الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرما رہے ہیں، میرے حبیب آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو پیغام پہنچا دو جو لوگ اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں. ظاہر ہے کسی سے محبت ہو تو اس کے طریقے پہ چلا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. یہاں پر سنت کی بات ہو رہی ہے کہ سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنت عبادت، طریقہ عبادت، اور ایک ہے سنت عادت. ایک عبادت کے اندر رسول اللہ کی پیروی کرنا اور دوسرا ہے عادات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. عبادت کے اندر رسول اللہ نے نماز کس طریقے سے پڑھی، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں بتایا، ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. روزہ کس طریقے سے رکھا، ہمیں بتایا، ہم اسی طریقے سے رکھتے ہیں. زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادات ہے. عبادات کے اندر رسول اللہ کی اتباع کرنا یہ سنت عبادت کہلاتی ہے. اس کے علاوہ عادات نبی کی اتباع کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس کیسا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چلنا پھرنا کیسا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معاشرت کیسی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کاروبار کیسا تھا. یہ ہے عادات نبی، ان کی اتباع کرنا. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے حبیب وہ لوگ جو میری عبادت تو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ حج بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اے میرے نبی آپ کی اتباع نہیں کرتے، آپ کے طریقے پہ نہیں چلتے، آپ کے اخلاق کو پسند نہیں کرتے، آپ کے کردار کو اپناتے نہیں ہیں، آپ کے معاملات کو اپناتے نہیں ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی یہاں پہ یہ پیغام دیا گیا کہ اگر وہ میری محبت کو پانا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو میرے احکام تو پورے کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب بن جائیں، فاتبعونی تو میری اتباع کے ساتھ ساتھ انہیں آپ کی اتباع بھی کرنا پڑے گی. اگر تو وہ آپ کی اتباع نہیں کرتے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو نہ وہ میرے محبوب ہیں، وہ اپنی محبت کے اندر جھوٹے ہیں. فاتبعونی اپنی محبت پر رسول اللہ کی اتباع کو شرط قرار دے دیا.
کہ جب تک اللہ کے نبی کی اتباع نہ ہوگی، جب تک اللہ کے نبی کی پیروی نہ ہوگی، تم لوگ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے کہا میرے حبیب ان کو ایک پیغام کے ساتھ خوشخبری بھی سنا دو کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت کو پانا چاہتے تھے، اگر وہ آپ کی اتباع شروع کر دیں، یحببکم اللہ، پہلے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کو محبوب بنانا چاہتے تھے، یحببکم اللہ، اب اللہ خود انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ محب بن جائے گا، وہ محبوب بن جائیں گے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ قربان جاؤں، زندگی گزر گئی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال اللہ کی نافرمانی کے اندر گزر گئی، لاپرواہی کے اندر گزر گئی، نہ سنت کا خیال آیا، نہ نبی کے طریقے کا خیال آیا۔ لیکن آج بھی اگر ہم عہد کر لیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی آپ کے طریقوں پہ گزاروں گا، اور انسان کے ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ جو 60 سال 70 سال جوانی کے عمدہ دن، عمدہ ایام، عمدہ مہینے میں لاپرواہی کے اندر گزار چکا ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو میں نے گزار دیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دیے ہیں۔ تو اللہ ساتھ میں پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی اتباع میں آ جا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا نیکبان ہے، غفور الرحیم ہے، مہربان ہے۔ شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے تو صحیح۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے محبت ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سے محبت ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال سے محبت ہو۔ اور یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قدر محبت کی، اس قدر محبت کی کہ آپ کی ذات سے بھی محبت ہے، آپ کی بات سے بھی محبت ہے، آپ کے اعمال سے بھی محبت ہے۔ پھر صلہ کیا ملا؟ صلہ وہ ملا کہ جو نعمت جنت کے اندر جنتیوں کو دی جائے گی، اللہ رب العزت جب جنتیوں کو بلائیں گے اور کہیں گے میرے بندو مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ ہر نعمت کے ملنے کے بعد اللہ کہیں گے میرے بندو آج اپنے رب سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ اور کیا مانگے، زندگی ہمیشہ کی مل گئی ہے، عمر ہمیشہ کی مل گئی ہے، جوانی ہمیشہ کی مل گئی ہے، صحت ہمیشہ کی مل گئی ہے، نعمتیں ہمیشہ کی مل گئی ہے، جنت ہمیشہ کی مل گئی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں ہے، کبھی بیماری نہیں ہے، کبھی فقر نہیں ہے، کبھی پریشانی نہیں ہے، اے اللہ کبھی موت نہیں ہے، جی کے اندر جو خواہش اٹھتی ہے پوری ہو جاتی ہے، اللہ دل کے اندر جو آرزو اٹھتی ہے فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اس سے بڑھ کر کیا مانگے؟ اللہ کہیں گے میرے بندو اس سے بڑھ کر بھی ایک نعمت ہے، اگر تمہیں مانگنا نہیں آتا تو میں رب تمہیں خود عطا کرتا ہوں، جاؤ میرے بندو آج سے میں رب تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ آج کے بعد تم جو چاہو کرو، میرا اللہ کہہ رہے ہیں میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ وہ نعمت ہے جو جنت کے اندر جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت کے طور پہ دی جائے گی۔ اور میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر کہ اللہ نے وہ نعمت دنیا کے اندر ان کو عطا کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے میرے حبیب میں صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے کہ یہ نعمت تو میں دنیا میں جنت کے اندر جنتیوں کو دوں گا، لیکن میرے حبیب اس صحابہ نے تیری اتنی اطاعت کی ہے، یہ تجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ میں اللہ قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں رب ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے، عظمت کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس قدر مانا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی بات کرتے اور وہ اس پر عمل نہ کرتے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے محبت ہے، بات سے محبت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت قطاد بن عصیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ عمر کے حوالے سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ عمر کے اندر تو حضرت قطاد بڑے تھے، لیکن قربان جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اس قدر احترام کرتے ہیں
کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی و انا اقدم منہ فی البلاد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں لیکن پیدائش میری پہلے ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ سے بڑا ہوں۔ ادب کا لحاظ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، مجھ سے بڑے ہیں لیکن پیدائش میری پہلے ہوئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے پوچھا گیا کہ صحابی رسول آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن بوڑھا میں ہوں، کہ عمر کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا میں ہوں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں۔ صحابہ کی محبت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ تحریر لکھوائی جا رہی تھی تو ایک کافر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر بار بار آپ کی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے بات کیا کرتا تھا۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور یوں ہاتھ پہ مار کے کہا کہ خدا کی قسم اس ہاتھ کو پیچھے رکھ وگرنہ تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، کہ تیری جرت کیسے ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کی داڑھی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے۔ اسی موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب گئے بیت اللہ کا اجازت لینے کے لیے کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، تو کفار نے کیا کہا؟ عثمان تم آ چکے ہو، کعبہ تمہارے سامنے ہے اور تم یہاں طواف کر سکتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تو طواف سے روکا جائے اور عثمان طواف کرے، ایسے طواف کی عثمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے طواف کو عثمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انکار کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آئے، بوسہ لیا اور ساتھ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حجر اسود، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تجھ سے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو خدا کی قسم تجھ سے کبھی بوسہ نہ لیتا۔ تو محض ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نفع۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے آ کے تجھ سے بوسہ لے رہا ہوں۔ صحابہ رسول اللہ کے ذات کا ادب کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ گھر میں تشریف فرما ہے، باپ ملنے آ گیا، سفیان بستر پہ بیٹھنے لگا تو بیٹی نے بستر اٹھایا اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ باپ ملنے آ جائے بیٹی کے گھر اور بیٹی بستر اٹھا کر بجائے بچھانے کے سائڈ پہ رکھ دے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو وہ بھی سردار ہو، کہنے لگا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہ تھا اس لیے الگ کر دیا، یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں اس لیے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا؟ تو کیا کہا ابا جان؟ ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے پاک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے۔ انت مشرک النجس، اور آپ ایک مشرک ہے، نجس ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر آپ کو کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر آپ کو کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ اور یہ انکار کر دیا تو وہ باپ ناراض ہو کر چلا گیا۔ قربان جاؤں صحابہ کی محبت پر۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بیمار ہو گئے، بستر پہ پڑے ہوئے، رسول اللہ ملنے آ گئے، کہا یا رسول اللہ میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں، میرے ہاتھ کے ساتھ کچھ لوگ ہاتھ ملا کر جاتے ہیں، مجھے نظر نہیں آتا، شیطان ہیں، فرشتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں، تمہارے ساتھ مصافحہ کر کے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا عمران ایسی کون سی بات ہے کہ فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کر کے جاتے ہیں، تمہارے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں؟ فرمایا اور تو معلوم نہیں ہے، بہرحال اتنا پتہ ہے کہ جب سے یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ سے لگا ہے، اس ہاتھ کو میں نے اپنے نازیبہ جگہ پہ کبھی استعمال نہیں کیا، کبھی اپنے بدن کے کسی حصے پہ نہیں لگایا جس حصے کو ہم جو ہے وہ نازیبہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور میرے اس ہاتھ کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مل کر جاتے ہیں۔ صحابہ کی عظمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام کیا کرتے تھے۔ ابو ایوب صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کھلی چھوڑ دی اور وہ گئی سیدھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جا کر رک گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کی طرف سے رشتہ دار بھی تھے۔
بنو زہرہ کے قبیلے میں سے تھے، اور بنو زہرہ جو ہے وہ رسول اللہ کا ننہال تھا، اور انہی میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے، وہ بھی بنو زہرہ میں سے تھے۔ اور جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ کفاروں کو تیر مار رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیر نشانہ ذرا زور سے لگا، ان کفار کو نشانے پہ تیر لگا، قربان جاؤں کہ ہر صحابی کہہ رہا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لیکن رسول اللہ سعد کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ذرا تیر لگا۔ اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ کسی کے پاس سعد جیسا ماموں ہو تو وہ لا کر پیش کرے جیسا میرا ماموں ہے۔ تو یہ ابو ایوب انصاری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طرف سے رشتہ دار تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی گئی اور ابو ایوب انصاری کے گھر پر بیٹھ گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں یہاں پر جو ہے وہ رہائش رکھوں گا۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا وہ 2 منزلہ تھا، ایک نیچے ایک اوپر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نیچے رہوں گا، ابو ایوب تم اوپر رہنا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف لے جائیں، میں نیچے رہوں گا۔ کہا نہیں ابو ایوب تم اوپر رہو۔ کہا یا رسول اللہ میں اوپر رہوں، میرے قدم اوپر ہوں، آپ کا جسم اطہر نیچے ہو، یہ گستاخی مجھ سے قبول نہیں ہے۔ کہا نہیں ابو ایوب مجھ سے لوگ ملنے آتے ہیں، رات کو آتے ہیں، دن کو آتے ہیں، آپ کے آرام میں خلل آئے گا، صحابہ ملاقات کرنے آتے ہیں، لہٰذا تم اوپر رہو، اگر تم نیچے رہو گے تو جب میرے پاس آئیں گے تو تمہیں بھی خلل ہوگا، دقت ہوگی، پریشانی اٹھانی پڑے گی، لہٰذا حکم یہ ہے کہ تم اوپر رہو میں نیچے رہوں گا۔ اب اوپر رہ رہے ہیں، ایک دن بچہ کھیل رہا ہے، رات کا وقت ہے، مٹکے کے قریب گیا، مٹکا ٹوٹ گیا، جو پانی تھا وہ سارا چھت پہ بکھر گیا۔ اب اگر اس پانی کو خشک نہ کرتے، روکتے نہ، تو وہ سارا پانی نیچے سے نکل کر رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، ان کے آرام میں خلل آ جاتا۔ تو میاں بیوی نے فوراً جو اوڑھنا بچھوڑنا ان کے پاس ایک چادر سی تھی وہ اٹھائی اور اس سے وہ پانی سارا خشک کر دیا کہ پانی کسی طریقے سے نیچے نہ جا سکے، رسول اللہ کے آرام میں خلل نہ ہے۔ اب وہ ایک چادر تھی وہ تو گیلی ہو گئی۔ اب ساری رات ٹھنڈ کے اندر میاں بیوی نے جاگ کر گزار دی کہ کوئی چیز اوپر لینے کے لیے ہے نہیں، اور رسول اللہ کو اٹھایا نہیں۔ صبح کے وقت جبریل امین کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ رات ابو ایوب انصاری نے ایسی رات گزاری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایوب کیا بات پیش آ گئی تھی؟ کہا یا رسول اللہ مٹکا ٹوٹ گیا تھا تو پانی کے نیچے آنے کا اندیشہ تھا، اس لیے ہم نے ایسا عمل کیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ ایوب کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، زندگی کے اندر بھی، اور اے اللہ موت کے بعد بھی اس کی حفاظت فرما۔ تو اس دعا کا اثر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ زندگی کے اندر تو حفاظت رہی، اور اس دعا کی برکت سے ساری زندگی لڑتے رہے، لیکن کبھی کسی کافر کے ہاتھ سے نہ مارے گئے۔ رسول اللہ کی دعا تھی، میدان جہاد کے اندر اپنی طبی موت مرے، اور صحابہ سے کہنے لگے کہ مجھے ذرا دور تک میری میت کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر جانا، کہ کل قیامت کے دن میری میت بھی گواہی دے کہ اللہ کے راستے میں چلی تھی۔ اور ایک مقام پر جب انہیں دفن کرنے لگے تو عیسائیوں کی آبادی تھی، وہ کہنے لگے کہ یہاں ان کو دفن نہ کرنا، وگرنہ رات کے وقت ہم ان کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ صحابہ نے کہا اگر ابو ایوب کے انصاری کی لاش کو تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو خدا کی قسم تمہارے کسی گرجے کو نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب کو خراب کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ یہ کہہ کر دفن کر کے چلے گئے۔ اب عیسائیوں کو تو معلوم تھا کہ صحابہ اگر کوئی بات کہہ دے تو وہ پوری کرتے ہیں۔ اب آپس میں مشورہ کرنے لگے، ہم نے بات تو کر دی تھی، اور اگر بعد میں کسی نے یہ لاش نکال دی تو صحابہ تو ہمارے گرجوں کو ختم کر دیں گے، کیا کیا جائے؟ مشورہ یہ کیا کہ ابو ایوب انصاری کی قبر پر روزانہ 2 افراد پہرا دیا کریں گے۔ اب عیسائی ہیں، کئی سال تک جو ہے وہ ابو ایوب انصاری کی قبر پر رات کو آ کے پہرا دیا کرتے تھے کہ ان کی لاش کوئی نکال نہ لے۔ میرے نبی کی وہ دعا کہ اللہ ابو ایوب انصاری کی زندگی میں بھی حفاظت فرما، موت کے بعد بھی حفاظت فرما، اللہ نے ایسی قبول کی۔ یہی ابو ایوب انصاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب کھانا آ جاتا، اب کھانا تناول فرماتے، جو بچ جاتا اوپر ابو ایوب کے گھر بھیج دیتے، تو وہ بڑے شوق سے کھاتے کہ رسول اللہ نے یہاں سے کھایا ہے، وہاں سے منہ لگا کر کھاتے۔
ایک دن کھانا سلامت چلا گیا تو ابو ایوب انصاری کو پتہ چلا کہ رسول اللہ نے اس میں سے کھایا نہیں ہے، واپس اٹھا کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس میں سے کھایا نہیں۔ فرمایا اس کے اندر کچا پیاز اور کچا لہسن ہے، میں نہیں کھا سکتا، کھاؤں گا تو منہ سے بدبو آئے گی، اور میں فرشتوں کے ماحول میں بیٹھتا ہوں، ان فرشتوں کو اس چیز سے دقت ہوتی ہے، لہٰذا اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ فرمایا یا رسول اللہ واللہ ما اکرہ کرہ، کہ جو چیز آپ کو ناپسند ہو ابو ایوب کو کیسے پسند آ سکتی ہے، کہ آج کے بعد جو چیز آپ کو ناپسند ہو ابو ایوب اس کو پسند نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، ذرا غور کریں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو میرے حبیب کو پسند نہیں تھی لیکن آج مجھے اور آپ کو وہ پسند ہے، اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو رسول اللہ کو ناپسند تھی لیکن آج مجھے اور آپ کو پسند ہے۔ کبھی کوئی عمل اس لیے بھی کر لیا کریں اگرچہ دل کو اچھا نہ لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، میں آج اس لیے کر رہا ہوں، اور کسی عمل کو اس لیے چھوڑ دیا کریں کہ مجھے تو پسند ہے لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اس لیے میں آج اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب سالن پکتا کدو کا تو کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا یہ کدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، اس لیے میں اس کو بھی پسند کرتا ہوں۔ جو چیز میرے حبیب کو پسند ہو اور وہ مجھے پسند نہ ہو، ایسے کیسے ممکن ہے؟ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں، جہاں گزر رہے ہیں مجمع لگا ہوا ہے، قریب آئے دیکھا کہ کفار کھڑے ہیں، بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیسے کھڑے ہیں؟ کہا میں نے اس آدمی سے اونٹ خریدا اور میں جب اس کو پیسے دینے کے لیے اس کو ساتھ روانہ کیا تو پیچھے سے ایک نے آواز لگا دی میں زیادہ دیتا ہوں، تو یہ آدمی اپنے سودا سے مکر گیا، اور ابھی میں مطالبہ کر رہا ہوں تو یہ لوگ کہتے ہیں گواہ لاؤ، تو میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، ایک اللہ ہی گواہ ہے، میں محمد الرسول اللہ حذیمہ جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے اس آدمی سے اونٹ خریدا ہے، یہ اپنی بات سے مکر رہا ہے۔ اتنی بات کی تو ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ گواہ پیش کرو۔ حذیمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹ خریدا تھا، لوگوں کو گواہ چاہیے تھا، وہ اونٹ رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ فرمایا حذیمہ تم تو وہاں تھے ہی نہیں جب ہمارا سودا ہوا تھا، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ کہا یا رسول اللہ میں گواہی کیسے نہ دوں، آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ہم نے تصدیق کی۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مانا، ہم نے تصدیق کی۔ یا رسول اللہ آپ نے بتایا جنت ہے، ہم نے تصدیق کی۔ یا رسول اللہ آپ نے بتایا جہنم ہے، ہم نے تصدیق کی۔ یا رسول اللہ آپ جو بتاتے گئے ہم غیب پہ ایمان لاتے گئے۔ یا رسول اللہ اس معاملے کے اندر ہم آپ پر شک نہیں کر سکتے، تو یہ اونٹ آپ نے خریدا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا میں نے خریدا ہے تو آپ نے خریدا ہوگا، لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا تھا کہ میرے صحابہ آج کے بعد اکیلے حذیمہ کی گواہی 2 صحابہ کے برابر ہوا کرے گی، یہ اکیلے جہاں گواہی دیں گے وہاں 2 کے برابر ہوا کرے گی۔ تو صحابہ کے سامنے کوئی بات پیش آ جاتی وہ چوں چرا نہ کرتے، بغیر کہے بات مان۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پر گیا، سیر و تفریح کی، 7ویں آسمان سے اوپر گیا، یہ وہ سارا، کیا ایسا ممکن ہے؟ کہا لگتا تو نہیں ہے۔ فرمایا یہ بات تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو اس کے جھوٹ میں کوئی شک بھی نہیں، اس کے سچ ہونے کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات محمد الرسول اللہ نے کی ہے تو یہ جھوٹ ہو ایسا ممکن نہیں ہے، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ صحابہ کے سامنے جب کوئی بات پیش آ جاتی فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی لفظ نکلا، صحابہ عمل کے اندر لے آتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی بات کا حکم کرتے، صحابہ فوراً عمل کے اندر لے آتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی کی بہن ام ہانی کے گھر گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پانی یا دودھ پیش کیا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیا، پینے کے بعد آپ نے اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ام ہانی کے سامنے پیش کر دیا، انہوں نے فوراً غٹاغٹ پی لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ تھا لیکن آپ نے پیش کیا آپ کا جھوٹا تھا، یا رسول اللہ میں اس کو کیسے رد فرما دیتی؟
یہ روزہ تو میں پھر بھی بعد میں رکھ لوں گی، نفلی روزہ تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا جھوٹا تھا، آپ نے جہاں سے پیا تھا میں وہاں سے اس کو کیسے ٹھکرا سکتی تھی، کیسے رد کر سکتی تھی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا نعم الرجل خریب، خریم ہستی لولا طول جنبتہ و اسال ازارہ و اسبال ازارہ، کہ خریم بن ہستی، کاش خریم بن ہستی بہت ہی اچھا آدمی ہے اگر وہ اپنے جو زلفیں ہیں وہ کندھوں کے برابر کر لے، کندھوں سے لمبی نہ چھوڑے اور اپنے ازار بند کو اوپر رکھا کرے۔ یہ دو کام اگر خریم ہستی ٹھیک کر لیں تو خریم ہستی سے کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، باکمال آدمی ہے۔ تو خریم ہستی کے پاس جب یہ پیغام پہنچایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے پونچے جو ہے وہ گھٹنوں سے اوپر کروں اور اپنے جو میری زلفیں ہیں یہ زلفیں یا تو کندھوں تک ہو یا کانوں تک ہو یا اس سے کم ہو، کندھوں سے اوپر رکھنا مرد کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے، فوراً قینچی منگوائی اور اپنی زلفیں کاٹ دی اور اپنے آستین جو ہے وہ اوپر کر لی، کوئی چوں چرا نہ کی کہ کیوں اور کیسے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما رہے تھے، آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ یہ ابھی جوتوں کے مقام پہ پہنچے تھے، فوراً وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا ہے عبداللہ آگے جا کر بھی بیٹھ سکتے تھے، یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی آواز ایک کان میں پڑے دوسرے کان میں نکلنے سے قبل میں اس پر عمل نہ کر لوں۔ ایک صحابی کو کسی نے دیکھا کہ وہ لوہا گرم کر کے سر کے درمیان میں سے لکیر نکال رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ارے کیا کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بیچ میں سے لکیر نکالا کرتے تھے، میرے بال گنگرالے ہیں، لکیر نہیں نکلتی، تو مجھے یہ خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کر لوں، اس لیے میں بیچ میں سے لکیر نکال رہا ہوں۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے۔ صحابی ہیں عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد کے موقع پر ان کی تلوار ٹوٹ گئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلواریں پہلے سے کم تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور عکاشہ کو پکڑائی کہ یہ لو عکاشہ تلوار اور لڑو، اگر تو ہوتا میرے اور آپ جیسا۔ کہا یا رسول اللہ آگے سے سامنے سے کافر ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، وہ سر قلم کر دیں گے، آپ کو اس میدان کے اندر بھی مذاق سوجھ رہا ہے، آپ ٹہنی پکڑا کے کہہ رہے ہیں کہ عکاشہ اس سے لڑو۔ لیکن صحابہ پہ قربان جاؤں کہ رسول اللہ نے کوئی بات کہہ دی اور میں اس کا انکار کروں، آگے سے چوں چرا کروں، مجال ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ٹہنی پکڑا کر تلوار کے نام پہ پیش کی ہے، یہ تلوار ہی کا کام کرے گی۔ ٹہنی پکڑی اور کافر کے پیچھے بھاگے، جب وار کیا تو وہ دو تہاری تلوار کے اندر بدل گئی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ کیا تھا؟ کمال درجے کی اطاعت اور کمال درجے کی محبت تھی۔ یہی عکاشہ ہے کہ رسول اللہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، آپ نے اپنے دنیا سے جانے سے قبل صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میں نے تمہارے اندر ایک عرصہ ایک زندگی گزاری ہے بطور انسانیت کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، بھول ہوئی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا کچھ حق کھایا ہو، دیا نہ ہو، تو آج میں محمد الرسول اللہ دینا چاہتا ہوں۔ آج جو مجھ سے بدلہ لے لے میں قیامت کے دن نہیں دے سکتا۔ قربان جاؤں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ذات، ان سے خطا ہو یہ ممکن نہیں ہے، وہ ظلم کرے یہ ممکن نہیں ہے، وہ کسی کا حق کھائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعلان کر رہے ہیں میرے صحابہ کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو وہ آج لے لے، میں قیامت کے دن نہیں دے سکتا، کیونکہ قیامت کے دن دینا بڑا بھاری پڑ جائے گا۔ بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری امت کا سب سے بڑا غریب آدمی کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ کہا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، تو یہ سارے حقوق والے جمع ہو جائیں گے اللہ کے دربار میں۔ اے اللہ، یہ ہوگا نمازی، پرہیزی، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ اللہ کے دربار میں وہ حق والے جمع ہو جائیں گے، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، تو اللہ کہیں گے میرے بندے اب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے نیکیوں کے، اتنی نیکیاں اس کے اعمال نامے سے تجھے دے دی جاتی ہیں، اور راضی ہو جائے گا، نیکیاں لے کر چلا گیا۔ دوسرا آئے گا یا اللہ میرا مال کھایا تھا،
تو بھی لے جا، تیسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھے جو ہے وہ مارا تھا، تو بھی لے جا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نیکیاں دیتے دیتے اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب بھی حقوق والے باقی ہیں، پھر کیا ہوگا، ان حقوق والوں کو گناہ اس کے اوپر ڈالنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک آیا، اے اللہ مجھے گالی دی تھی، اپنے اتنے گناہ اس پہ ڈال دے۔ دوسرا، تیسرا، گناہوں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا، اور فرمایا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی یہ ہے۔ تو حضور صحابہ کے اندر اعلان کر رہے ہیں، میرے صحابہ کسی نے مجھ سے کوئی حق لینا ہو تو وہ لے لے۔ صحابہ خاموش، لیکن حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے فلاں جنگ کے موقع پر مجھے چھڑی سے مارا تھا، میں آج بدلہ لوں گا۔ اور یہ عکاشہ اللہ کے رسول سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں، یہ عکاشہ منافق ہو چکا ہے، یہ محمد الرسول اللہ سے بدلہ لے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، اگر عکاشہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں محمد الرسول اللہ بدلہ دوں گا۔ عکاشہ کو بلایا گیا، عکاشہ بدلہ لو۔ کہا یا رسول اللہ جس چھڑی سے مارا تھا اسی چھڑی سے ماروں گا۔ کہا چھڑی کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر ہے۔ کہا جاؤ لے کر آؤ۔ گئے، گھر سے چھڑی اٹھا کر چلنے لگے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا علی کیا واقعہ پیش آ گیا ہے؟ کہا ایسا معاملہ پیش آ گیا۔ تو وہ رونے لگی اور فرمایا کہ علی یہ میرے دو بچے ہیں حسن اور حسین، انہیں لے جاؤ اور عکاشہ سے کہو کہ آج سے یہ تمہارے غلام ہیں، میرے ابا کو ایسی تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو چھڑی لائی گئی، عکاشہ کو پکڑائی گئی، حضرت عکاشہ سے کہا گیا کہ بدلہ لے لو۔ کہا یا رسول اللہ ایسے نہیں لوں گا، آپ نے جب مجھے مارا تھا میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پہ کپڑا پڑا ہوا، اسے بھی ہٹا لیں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ عکاشہ تو ساتھ ساتھ گستاخی بھی کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ کپڑا بھی ہٹا دیا۔ تو جب حضرت عکاشہ نے دیکھا کہ مہر نبوت جو رسول اللہ کے پشت پر تھی یہ دو کندھوں کے درمیان میں تھی، اب نظر آ رہی ہے، کسی صحابی نے دیکھی تھی، چومنا تو بڑی دور کی بات تھی۔ تو عکاشہ قریب ہوئے اور چھڑی کو ایک طرف پھینکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے اور مہر نبوت کے بوسے لینے لگے اور رونے لگے۔ فرمایا یا رسول اللہ عکاشہ کو معاف کر دینا، یا رسول اللہ عکاشہ کی کیا مجال کہ وہ آپ سے بدلہ لے، آپ نے اعلان کیا مہر نبوت کو چومنے کے بہانے سے میں نے یہ بہانہ بنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ عکاشہ کو کچھ نہ کہو، عکاشہ فی الجنہ، یہ عکاشہ تو جنتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اپنائیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، جس نے میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور یہ صحابہ کے علاوہ یہ آج 100 سال قبل چلے جائیں، ہمارے جو اکابرین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس قدر فدا تھے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی، انہوں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بڑے پسند تھے، خادم سے کہا کہ جب بھی بازار جاؤ کدو لایا کرو۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن گھر میں گیا، گھر میں کدو بنا ہوا ہے، دوسرے دن گھر میں گیا بچوں کو پڑھا کر پھر کدو بنا ہوا ہے، تیسرے دن گیا پھر کدو بنا ہوا ہے۔ میں نے بیگم سے پوچھا کہ کوئی اور چیز ملتی نہیں ہے یا کیا بات ہے، تم کدو پہ کدو بناتی جا رہی ہو؟ کہا کہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ کدو بڑا پسند تھا۔ میں نے خادم سے کہا کہ جب بھی بازار جاؤ تمہیں اگر وہاں کدو ملے تو ضرور لایا کرو تاکہ ہمارے گھر رسول اللہ کی پسند کا کھانا بنا کرے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وارنٹ جاری ہوا کہ انہیں گرفتار کر لو، انگریز نے وارنٹ جاری کیا۔ اہل و عیال نے مشورہ دیا کہ حضرت چھپ جائیں، چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد پھر نکل کے چلنا پھرنا شروع ہو گئے۔ تو اہل و عیال نے کہا کہ حضرت ابھی وہ حکم اسی طرح باقی ہے، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، اب چھپے رہیں۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں سولی سے ڈر کر چھپا تھا؟ میں نے تو رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار سور کے اندر چھپے تھے، میں تو وہ سنت زندہ کرنے کے لیے چھپ گیا تھا، میں انگریز کے ڈر سے نہیں چھپا تھا۔ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نبینا ہو گئے، عمر کا آخری وقت ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، شاگرد کو کہتے ہیں سرما لے آؤ، سرما لگاتے ہیں۔ ایک دن شاگرد نے پوچھا کہ حضرت سرما تو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو، آپ کی تو نظر ختم ہو چکی ہے، آپ نابینا بن چکی ہیں، آپ کیوں لگاتے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہ دے گی؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو میں اس لیے لگاتا ہوں کہ اس سے میری نظر تیز ہوتی ہے۔ ارے کمبخت یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، میں تو اس لیے لگاتا ہوں کہ میرے نبی کی سنت زندہ ہو جائے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے باغ لگایا اور باغ لگانے کے بعد خادم سے کہا کہ اس کے اندر گلاب کے پھول لگاؤ، تو اس نے کہا کہ حضرت چنبیلی کی خوشبو زیادہ اچھی ہے، مودیا کی خوشبو زیادہ اچھی ہے، کیا حرج ہے اگر ہم وہ پودے لگا دیں؟ فرمایا نہیں مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ کے پسینے سے گلاب کی خوشبو آیا کرتی تھی،
لہٰذا آج تم وہی پودے لگاؤ یہاں پر، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے جن پھولوں کی خوشبو آیا کرتی تھی وہ آج ہمارے باغ میں موجود ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد وطروں کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ تو نیکی کے اندر کس قدر حسد کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی نہیں چھوڑتے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نفل کھڑے ہو کر پڑھنے میں پورا ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہے؟ فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ بیٹھ کر پڑھوں گا تو آدھا ثواب ملے گا، لیکن تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ میں تو رسول اللہ کی وہ سنت زندہ کر رہا ہوں، اگرچہ مجھے ثواب آدھا ملے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی کے اندر زندہ ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو لوگ دنیا کے اندر جس کی مشابہت اختیار کریں گے کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ جس سے محبت کرتے ہیں، ایک صحابیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، یا رسول اللہ جب مر جائیں گے قیامت کے دن آپ تو انبیاء کے ساتھ بڑے درجے پہ چلے جائیں گے، ہم چھوٹی چھوٹی جنتوں میں ہوں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھ نہ سکیں گے، ہمارا دل کیسے قرار پکڑے گا، ہماری آنکھیں کیسی ٹھنڈک پکڑے گی؟ تو حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میرے حبیب اپنے اس صحابی کو پیغام دے دو کہ جو لوگ دنیا کے اندر جس کی اطاعت کریں گے کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر انبیاء کی اطاعت کر رہے ہیں فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کے ساتھ وہ جنت کے اندر ہوں گے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرے اور ان کے طرز عمل پر نہ چلے کیا وہ بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، جو دنیا کے اندر یہاں جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، بڑے ہی سوچنے کی بات ہے کہ آج ہماری محبت کن کے ساتھ ہے۔ اگر آج میری اور آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اگر آج میری اور آپ کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو پھر ڈر اور افسوس کی بات نہیں ہے، کل قیامت کے دن یقیناً ہم رسول اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آج ہماری مشابہت رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ڈر اور افسوس کی بات ہے کہ کل کو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے کر دیا جائیں جن کے ساتھ ہماری مشابہت ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ کے ساتھ اپنی مشابہت اختیار کرو، اپنا چہرہ ایسا بناؤ کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زندہ ہو جائے، اپنا لباس ایسا بناؤ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس زندہ ہو جائے، اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زندہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جو جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی، اللہ نے سارے جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو میرے دشمن بن کے آئے تھے، مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ کہا موسیٰ کیسے نہ دیتا، یہ تیری مشابہت اختیار کر کے آئے تھے، اور تیری کوئی مشابہت اختیار کرے میں اس کو آگ میں جلاؤں یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اگر ہم محمد الرسول اللہ کی تصویر بن کے دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو اللہ آگ میں جلا دے گا؟ کیا جس چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو، جس چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو، جس سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو، اور وہ کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر پیش کر دیا جائے اور اس کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی ہو، تو کیا اللہ اس کو آگ کے اندر جلا دیں گے؟ کہ جس چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی ہے، میرے اللہ کو حضور کے چہرے پر داڑھی پسند تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے وہ داڑھی پیدا کی۔ اگر آج اسی چہرے پر ہم داڑھی لگا کر دنیا سے چلے گئے تو کل قیامت کے دن جو مشابہت ہماری رسول کے ساتھ ملتی جلتی ہو کیا اللہ رب العزت کو پسند نہ آئے گی؟ آج کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن فوت ہو جائے اور اس کا مشابہ کوئی آدمی مل جائے، ماں کا کوئی بیٹا فوت ہو جائے اور اس کی نظر کسی ایسے بچے پہ پڑے جس کی مشابہت اس کے بیٹے کی طرح ہے، جو رنگ شکل کے اندر اس کے بیٹے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو وہ ماں اس کو پکڑتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، بوسہ لیتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں ایسا کرتی ہو؟ کہتی ہے اس کی شکل، اس کی صورت میرے بچے کے ساتھ ملتی ہے جو اس وقت دنیا کے اندر نہیں ہے۔
دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ اس کا چہرہ میرے فلاں رشتہ دار کے چہرے کی طرح ہے، اس کا چہرہ، اس کی صورت میرے فلاں محبوب سے ملتی ہے، اس لیے یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور اگر آج ہماری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو گئی تو کیا اللہ کو دیکھ کر پسند نہیں آئے گی؟ تو میرے محترم دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم رسول اللہ کی وہ سنت زندہ کرنے کی بجائے آج ہم اپنے حبیب کی وہی سنت جاتے ہیں نائی کی دکان پر، اس قدر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اسی کی دکان پر اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جہاں پر دوسرے لوگوں کی غلاظت، زیر ناف بال، بغلوں کے بال چل رہے ہیں نالے کے اندر، وہیں پہ اس چہرے پہ اگنے والے میرے پیارے حبیب کی وہ پیاری سنت ساتھ جا رہی ہوتی ہے۔ اگر نہیں رکھنی پسند نہیں ہے تو کم از کم اتنا کر لیا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت، وہ بال جو تم نے کٹوائے ہیں وہ اٹھا کر کسی شاپر کے اندر لا کر کسی پاک جگہ پہ دفن کر دیا کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے کہ تم نے میرے حبیب کی سنت کیوں نہیں رکھی تھی، تو کم از کم آنکھ اٹھا کر اتنا تو کہہ سکے یا اللہ نہیں رکھ سکے، لیکن اتنی حیا تو کی تھی کہ اللہ اس کو نالے کے اندر بہانے نہ دیا بلکہ اس کو اٹھا کر کسی پاک جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ اگر اتنی بھی حیا کر لیں گے شاید اللہ رب العزت ہماری اس حیا کی وجہ سے یہ بات ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اول تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہروں پر سجائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوپی سر پہ سجائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس اپنے بدن پہ سجائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ اگر آج ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ غیروں کی پسند آتی ہے، اگر کوئی طریقہ پسند آتا ہے تو غیروں کا پسند آتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو من، جو دنیا کے اندر جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ عرب کے اندر حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسری طرف عاشق بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے، دونوں حضرات نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ عرب کے اندر ایک شخص تھا جو بڑا نیک تھا، تہجد گزار تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اسے جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اتنے میں ایک اور شخص کا انتقال ہوا، اس نے خواہش کی کہ مجھے اس اللہ والے کی قبر میں دفن کر دینا جو مجھ سے قبل فوت ہوا۔ اب اس کو دفن کرنے کے لیے اس کی قبر کھولی گئی تو دیکھا کہ وہاں جس کو ہم نے اللہ والا سمجھ کر دفن کیا تھا وہاں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہاں تو ہم نے چند دن پہلے اس بزرگ کو دفن کیا تھا، یہ اسی کی قبر ہے، یہاں عورت کی لاش کہاں سے آ گئی؟ حیران و پریشان بات پھیلتی گئی، لوگ دیکھنے کے لیے آنا شروع ہوئے۔ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ یہ عورت، اس کو تو میں پہچانتا ہوں، یہ تو یہاں کی ہے ہی نہیں، یہ تو جہاں جس ملک سے میں آیا ہوں یہ وہاں کے رہنے والی ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا آ گیا ہے، اس آدمی جس کو ہم نے دفن کیا تھا یہاں ہے نہیں، اور یہاں عورت کی لاش کہاں سے آ گئی؟ غرض اس کی تحقیق کرنے کے لیے اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس گئے، پوچھا کہ تمہاری بچی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے فوت ہو چکی ہے۔ کہاں دفن کیا ہے؟ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا ہے۔ کیوں دفن کیا ہے؟ ہم عیسائی ہیں اس لیے دفن کیا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ بچی ہماری مسلمان ہو گئی تھی، وہ بچی مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی، ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود اس کو اپنے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس کی قبر کھولی گئی تو دیکھا کہ وہاں اس اللہ والے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایمان لے آئی تھی، عیسائی اللہ کے دشمن ہے، اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ مجھ پہ ایمان لانے والی غیروں کے ساتھ پڑی رہے، وہاں سے اٹھایا اور جنت البقیع کے اندر منتقل کر دیا۔ لیکن اس آدمی کو یہاں کیوں منتقل کیا گیا؟ تحقیق کرنے کے لیے اس کی بیوی کے پاس گئے کہ بیوی رازدار ہوا کرتی ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ اس کے اندر ایسی کون سی برائی تھی؟ وہ کہنے لگی کوئی برائی نہیں تھی، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، اللہ کے ہر حکم کو مانتا تھا، رسول کے ہر طریقے کو اپناتا تھا۔ پھر کیا معاملہ پیش آ گیا؟ کہا ایک بات ہے، شاید اس کی وجہ سے پکڑ ہوئی ہو، یہ جب بھی غسل کرتا تھا، اس کو غسل کی ضرورت پیش آتی، غسل کر لیا کرتا تھا، لیکن یہ غسل کرنے سے قبل ایک بات کی خواہش کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے عیسائیوں کا دین اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ان کے ہاں غسل جنابت نہیں ہے۔ اس ایک بات کو پسند کرتا تھا، اللہ کو اس کی ایک بات اس قدر ناگوار گزری کہ اللہ نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو تو چھوڑ کر عمل بھی کرتا ہے لیکن دوسروں کی بات تجھے پسند کیسے آ گئی؟ اس کو اٹھایا اور اس کا حشر دنیا والوں کو بھی دکھایا کہ اس کا حشر میں نے عیسائیوں کے ساتھ کر دیا پکڑ کے۔
تو میرے محترم دوستو، آج تو ہماری زندگی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر گزر رہی ہے۔ آپ کی سنتیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کے ارشادات کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کے طرز عمل کو چھوڑ رہے ہیں، صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز پسند آتی ہے تو یہود و نصارہ کی آتی ہے، کوئی لباس پسند آتا ہے تو یہود و نصارہ کا آتا ہے، کوئی کھانے پینے کا طریقہ پسند آتا ہے تو یہود و نصارہ کا آتا ہے، کوئی شادی بیاہ پہ پروگرام پسند آتا ہے تو یہود و نصارہ کا آتا ہے، کوئی تیل مہندی کی رسم کر رہا ہے تو یہود و نصارہ کی رسمیں چل رہی ہیں۔ یہ ساری کیا ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، کل قیامت کے دن اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت کے اندر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو عبادت کے اندر کوئی اس سے بڑھ جائے اس کو پسند نہیں کرتے، عبادت کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کے متعلق حضور کو علم ہوا کہ 3 صحابہ نے قسمیں کھائی، ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی دن کو افطار نہیں کروں گا، ساری عمر روزہ رکھوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور تینوں کو بٹھایا، فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ دین اترا ہے، میرا طریقہ اختیار کرو، طریقے سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش نہ کرو کہ وعند اللہ قبول نہیں ہوگی۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، تم نے کیسے قسم کھا لی کہ تم بیویوں کے پاس نہیں جاؤ گے؟ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تم نے کیسے قسم کھا لی کہ میں ساری رات عبادت کروں گا؟ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، تم نے کیسے قسم کھا لی کہ میں ساری عمر روزہ رکھوں گا؟ تو عبادات کے اندر بھی ہمیں منع کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہے، جائیے کہ ہم دنیا کے کاموں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو دنیا کے اندر میری سنت سے پھر گیا وہ کل قیامت کے دن اور دنیا کے اندر مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی کل قیامت کے دن وہ اس امید سے نہ آئے کہ میں اس کی شفاعت کر دوں گا اور وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں چہرہ موڑ لوں گا، میں چہرہ پھیر دوں گا، کیونکہ دنیا کے اندر جس نے میری مشابہت اور میری سنت چھوڑ دی تھی اس کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم سنت کے بغیر اسلام کا تعارف نہیں کروا سکتے۔ اگر ہم اسلام کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، اپنے دین کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف سنت کا راستہ ہے۔ اگر سنت چھوڑ دیں گے تو سنت کے بغیر ہم دین کا تعارف نہیں کروا سکتے۔ فرض نماز ہے، مسجد میں پڑھتے ہیں، یہاں یہودی نصارہ آتے نہیں ہیں، غیر مسلم آتا نہیں۔ حج ہے، ہم وہاں جا کے کرتے ہیں، وہاں کوئی غیر مسلم آتا نہیں ہے۔ زکوٰۃ چھپ کر دیتے ہیں، روزہ چھپ کے سے رکھتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ چھپ کر کرتے ہیں، تو ہم غیر مسلم کو کیسے ترغیب دیں گے؟ کیسے ان کو پتہ چلے گا ہمارے نبی کا دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ سارے نبی کی سنتیں اور نبی کی زندگی ہے۔ جب تک وہ ہماری زندگی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر نہیں لے کر آئیں گے، ہم اسلام کا تعارف نہیں کروا سکتے، ہم اپنے دین کا اور اپنے دین کو نہیں پھیلا سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔